جی سورت محمد پارہ ہمارا 26واں ہے اور دوسری سورت ہے اس پارے کی. اس کا دوسرا نام سورت قتال بھی ہے. شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے عمل غارت کر دیے. اور جو ایمان لا کر اچھے عملوں میں لگ گئے اور انہیں اس کتاب پر یقین آ گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتری اور ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، اللہ ان کی برائیاں مٹا دے گا اور ان کے حال سنوار دے گا. یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے دین کی اتباع کی. اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات بیان کر رہا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ مومنوں کے حال اللہ تعالیٰ سنوار دے گا. یعنی جن مومنوں نے عقائد درست رکھے اور سنت کے مطابق عملوں میں لگے رہے اور دل اور زبان اور ہاتھ اور پیر اور دیگر اعضاء سے اللہ کی طرف جھکے رہے اور دل و جان سے قرآن کو جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا اور در حقیقت میں کلام ربانی ہے اور سراپا حق و صداقت ہے اور قابل قدر ہے مان لیا، برائیاں ہٹا کر ان کے حالوں کو سنوارنے کی ذمہ داری اللہ اپنے ذمہ لیتا ہے. معلوم ہوا کہ ایمان کی ایک یہ بھی شرط ہے کہ نبوت کے بعد آپ پر اور قرآن پاک پر ایمان لایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے چھینکا ہے وہ الحمدللہ کی سننے والا یرحمک اللہ ویصلح بالک سے جواب دے، یعنی اللہ تم پر رہ کر رحم کرے اور تمہارے حال سنوار دے. یعنی کافروں کی نیکی اور مومنوں کی برائیاں مٹانے کی اور ان کی اصلاح کی وجہ یہی ہے کہ کافر بدکار اور باطل کے پرستار ہوتے ہیں اور مومن باطل سے بیزار اور اطاعت گزار رہتا ہے. پھر فرمایا اللہ اس طرح لوگوں کا انجام بیان فرماتا ہے اور وہ خوب جاننے والا ہے. وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. پھر جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو گردنوں پہ مارو یہاں تک کہ جب تم ان کا خون بہا چکو تو مضبوط باندھ لو، یعنی گرفتار کر لو. پھر تمہیں اختیار ہے یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کے جب تک جنگ اپنے ہتھیار نہ رکھتے. یہی حکم ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو آپ بھی ان سے انتقام لے لیتے، لیکن اس کی مرضی ہے کہ وہ اس سے ایک دوسرے کو آزمائے. اور جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائے ان کے اعمال ہرگز برباد نہ کیے جائیں گے اور ان کی رحمت فرمائی جائے گی، ان کی حالت سنوار دی جائے گی اور انہیں جنت میں داخل فرمایا جائے گا جس کا اس نے ان سے تعارف کروا دیا. اے ایمان والوں کو تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا اور کافروں کے لیے بربادی ہوگا اور اللہ ان کے عمل ضائع فرما دے گا. یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی نازل کردہ چیزیں بری معلوم ہوئی لہذا اس نے ان کے عمل غارت کر دیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب آپ کی کافروں سے مٹبیر ہو جائے اور لڑائی شروع ہو جائے اور کافروں کی گردنیں تلواروں سے اڑا دو اور پھر جب انہیں شکست ہو جائے اور مارکا رہی ختم ہو جائے اور ان کے پاؤں اکھڑ جائے تو باقیوں کو گرفتار کر لو اور اچھی طرح باز دو. پھر یا تو کچھ بغیر احسان رکھ کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یہ تمہیں اختیار ہے. تو تین صورتیں ہوتی ہیں. آپ ان قیدیوں کو قیدیوں کے بدلے واپس کر سکتے ہیں کہ اس کی جگہ اپنے قیدی اگر ایسی کوئی جنگ ہے، اور اگر آپ کے کوئی قیدی ان کے پاس نہیں گئے تو پھر آپ فدیہ لے سکتے ہیں. فدیہ لے کے یا کچھ شرائط رکھ کے انہیں آزاد کر سکتے ہیں. اور ایک احسان کی بھی صورت ہے کہ آپ اس کے بعد ان سب کو آزاد بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تینوں صورتیں آپ کو ملتی ہیں. اصل مقصد جنگ کا قیدی اکٹھے کرنا یا فدیہ لینا نہیں. اصل مقصد کیا ہے؟ فتنے کو ختم کیا جائے، اسلام اور اسلام کے مخالفین کو جو اسلام کے مخالفین ہیں ان کا کلا کرنا کیا جائے. اور پھر یہاں پہ شہید کی فضیلت بتائی گئی اور یہ بھی اللہ نے بتایا کہ میں چاہوں تو خود ہی سب سے بدلہ لے سکتا ہوں، سب کو فنا کر سکتا ہوں، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اس کی راہ میں اپنی جان و مال اور سب قربانی دیتا ہے اور کون نہیں. اور اللہ تعالیٰ ان میں سے مومنوں کو، غازیوں کو، شہیدوں کو چھانٹ لے گا.
شہید کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا، چونکہ جنگ میں مسلمان شہادت پاتے ہیں، اس لیے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اللہ ان کے عمل ہرگز رائے گاہ نہیں جانے دے گا، بلکہ ان میں برکت ہوگی اور بڑھ چڑھ کے انہیں ثواب دیا جائے گا، بلکہ بعض شہداء کو تو قیامت تک ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شہید کو 6 باتیں عطا کی جاتی ہیں۔ اس کے خون کے پہلے قطرے سے اس کے گناہ معاف مٹا دیے جاتے ہیں، اسے اس کا جنت والا گھر دکھا دیا جاتا ہے، اور اس کا بڑی بڑی آنکھوں والی گورے جسم والی گوروں سے جوڑا لگا دیا جاتا ہے، وہ عظیم گھبراہٹ اور عذاب قبر سے بے خوف رہتا ہے، اور اسے ایمان کے سرے سے سجا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کا سر پہ تاج رکھا جاتا ہے جو موتی اور یاقوت سے راستہ ہوتا ہے، جس کا ہر یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام دولت سے بیشبہ ہے۔ اسے بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں ملتی ہیں، اور خاندان کے 70 شخصوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ علاوہ قرض کے شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ شہیدوں کی سفارش اپنے خاندان کے 70 بھائی بندوں کے بارے میں قبول کی جاتی ہے، تو ایمان اور عمل صالح والے جنت پا لیں گے، یعنی اللہ انہیں جنت کی راہ پر پہنچا دے گا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یاتیہم ربہم، سورہ یونس میں ہے، یعنی جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے ایمان کی بدولت ان کا رب انہیں جنت کی راہ پہ ڈال دے گا، جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی اور جنہیں نعمتیں اور بہاروں سے بھرپور ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ان کے احوال کی اصلاح فرما دے گا اور ان کے کام بنا دے گا۔ جنتی جنت میں اپنے اپنے گھر پہ چاند ہوئے ہوں گے۔ جنت سے ان کا تعارف کروایا تھا اور اس کی طرف رہنمائی اللہ نے فرمائی تھی، وہ اس میں داخل ہوں گے۔ جنتی جنت میں اپنا گھر، اپنی سکونت اور اپنا مقام جو اللہ نے ان کے لیے تجویز فرمایا اس طرح پہچانے کے گویا پیدائش کے زمانے میں اس میں رہتے تھے، انہیں کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمان والے جہنم کی آگ سے رہائی پائیں گے تو جنتی جنت اور دوزخ درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے اور وہاں مظالم کا انتقام لیا جائے گا۔ جب بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے ہر شخص اپنے دنیاوی گھر کی بنسبت جنت کے گھر کو خوب پہچاننے کا۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم الکافرین امثالها ذلک بان اللہ مولا للذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم۔ کہ دنیا میں چلے پھرنے نہیں کہ دیکھیں کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، وہی حالات ان کافروں میں پیش آنے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا کارساز اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ بلا شبہ اللہ ایمان والوں نیک عمل کرنے والوں کو ان کے باغوں میں داخل فرمائے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، اور کافر فائدہ اٹھا رہے اور جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ آگے ہم نے بہت سی بستیوں کو جو آپ کی اس بستی سے جس نے آپ کو نکال دیا تھا قوت میں کئی زیادہ تھی برباد کر دیا، پر ان کا کوئی حمایتی نہیں ہو سکا۔ مکہ والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، مکہ کے مشرکینوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو، جن بستیوں والے تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے ہم نے انہیں فنا کے گھاٹ اتار دیا جبکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب اگر تم ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو تو تمام رسولوں کے سردار اور خاتم الانبیاء ہیں، تو کیا تم دنیا اور آخرت میں ہمارے عذاب سے بچ سکو گے؟ یہ تسلیم کہ رحمت اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے اگر تم دنیاوی عذاب سے بچ گئے ہو تو کیا قیامت کے عذاب سے تم بچ سکو گے اور تمہیں وہ گھیرے گا نہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپے ہوئے تھے تو اب مکہ کی طرف رخ کر کے بولے اے مکہ تو تمام شہروں میں اللہ کو بہت پیارا، مجھے بھی بہت محبوب ہے، اگر مجھے تجھ سے مشرک نہ نکالتے میں تجھ سے کبھی نہ نکلتا۔ اللہ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جس نے اللہ کے حرم میں زیادتی کی یا غیر قاتل کو قتل کیا یا جہالت کے جوش میں کسی کو قتل کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی۔ افمن کان علی بینات من ربہ کمن زین له سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، تو کیا وہ جو اپنے رب کی واضح راستے پر ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جنہیں ان کے برے اعمال خوبصورت دکھا دیے گئے ہوں اور خواہشوں کے پرستار ہوں؟ اس جنت کی صرف جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا یہ ہے کہ اس میں غیر متغیر پانی کی، دودھ کی جس کا مزہ بدلنے والا نہیں، شراب کی جس میں پینے والوں کو لذت آتی ہے، صاف شہد کی نہریں بہ رہی اور جنتیوں کے لیے وہاں طرح طرح کے پھل اور ان کے رب کی بخشش ہے۔ کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنے والوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کو گرم پانی پلایا جائے جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا
اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم. بعض میں سے جو وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے باہر آتے ہیں تو ارباب علم سے پوچھتے ہیں آپ نے ابھی بھی کیا فرمایا تھا. لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہ اپنی خواہشوں کے پیروکار ہیں، اور اللہ ہدایت والوں کو زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں تقویٰ عطا فرماتا ہے. تو قیامت ہی کے منتظر ہے کہ وہ اچانک ان کے پاس آ جائیں. ان کی نشانیاں تو آ چکی کہ جب ان کے پاس قیامت آ جائے گی تو انہیں نصیحت مان لینا کہاں ہوگا. اس بات کا یقین ماننے کہ اللہ کے سوا کوئی حق کے دار عبادت نہیں، اور اپنے گناہوں کے لیے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں مغفرت فرمائے گا. اللہ تمہارے آنے جانے اور رہنے سہنے کی جگہ سے باخبر ہے. استغفار کی فضیلت بارہا پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو، میری نادانیوں کو، میری زیادتیوں کو جو مجھ سے میرے بارے میں ہوگی، اور ہر گناہ کو جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے معاف فرما دے. اے اللہ غیر شعوری گناہوں کو، شعوری گناہوں کو، دانستہ گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے. میں نے ہر طرح کا گناہ کیا، سب گناہ معاف فرما دے. اب نماز کے خیر میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ میرے اگلے پچھلے چھپے کھلے گناہوں کو، میری زیادتیوں کو، ان کو جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے بخش دے. تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں. لوگوں اپنے رب سے توبہ کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں روزانہ 70 بار سے بھی زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو کہ معصوم ہے، جن سے کبھی زندگی میں کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہوئی ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، وہ بھی اس قدر اپنے رب سے ڈرتے تھے اور اس قدر توبہ استغفار کرتے تھے، اور اپنی امت کو کہہ رہے میں 70 بار دن میں توبہ کرتا ہوں. تو ہم گناہگار خطاکار، کیا ہمیں اس سے بھی زیادہ استغفار نہیں کرنا چاہیے؟ ہر نماز کے بعد، ہر نیک عمل کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں، چلتے پھرتے استغفار کی تسبیح کریں، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے. اور ایمان والے کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہ اتاری کی، پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت اترتی ہے اور اس میں جنگ کا ذکر ہوتا ہے تو آپ ان کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ آپ کو اس طرح دیکھتے جیسے اس کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی غشی چھا جا رہی ہو. پھر فرمانبرداری کرنا اور اچھی بات کہنا ان کے لیے بہت ہی اچھا تھا. پھر جب کام پکا ہو جائے تو اگر اللہ سے سچے رہے تو یہ بات ان کے لیے بہت ہی بہتر ہو، اور تم سے یہ بات کچھ دور نہیں. اگر تمہیں سلطنت مل جائے تو ملک میں ادھم مچا دو اور رشتے ناطے توڑ دو. انہی پر اللہ نے لعنت کی، انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی. جب مکہ میں تھے، ستائے جا رہے تھے، جہاد کی خواہش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی اور کہا کہ بس نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور صبر سے کام لو، کیونکہ یہ بہت تھوڑے تھے. اور جب وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور پھر اللہ نے ان کو قوت دی، ان کا غلبہ دیا، ان کو سکون دیا، انہیں دنیا کی وہاں آسائشیں اللہ کے حکم سے ملی. اور اب جب جہاد کا حکم آیا کھلم کھلا تو بعض لوگ اتنے پریشان ہو گئے کہ جیسے موت کی غشی چھا گئی ہو، دشمن کے مقابلے سے گھبرا گئے اور بزدلی کا اظہار کرنے لگے. آرام انسان کو لاپرواہ بنا دیتا ہے، سست بنا دیتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آرام طلب اور آسائش پرست نہیں ہوتا. اپنے آپ کو مصروف رکھ کے اسٹرانگ بنایا کرے. سخت جان سخت کام کر لیتی ہے، اور نرم جانوں والے اور لوازمات میں پلنے والے، اپنے آپ کو سینسیٹیو بنانے والے کبھی کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر یہاں ان کی بہادری اور جوان مردی کا شوق دلانے کے لیے فرمایا ان کے حق میں یہ بہتر تھا کہ شریعت کی تابعداری کرتے ہوئے بات مانتے، سن کر سرگرم عمل ہو جاتے، جہاد میں خوشی خوشی حصہ لے کر اپنے خلوص کا ثبوت دیتے. یعنی جب جہاد پیش آتا، دشمنان اسلام سے جنگ کی تیاری ہوتی تو انہیں بھی اپنی نیک نیتی اور خلوص کا ثبوت دینا تھا. یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے. فوراً نہ کہہ دیا کرے مشکل ہے، ناممکن ہے، پاسبل نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ممکن ہے جب تک آپ نے اپنے اندر سے نہ ہونے کا لفظ نکال دیا. کامیاب وہی ہوتا ہے جو نہ کو ہاں میں بدل دے. یہ مت سوچا کرے یہ کیسے ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ ناممکن ہے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. آپ کا کام ہے میں کر سکتا ہوں، میں کروں گی اللہ کی مدد سے، اور میں اٹھوں گی اور میں اس میں اپنا حصہ ڈالنا. فساد اور قطع رحمی کی یہاں ممانعت ہے. یعنی یہ احتمال ہے کہ تم جہاز سے باز رہو اور مارکے میں نہ جاؤ تو ملک میں بدامنی پھیلا دو، فساد برپا کرو، قطع رحمی پہ اترو. یعنی تم اپنی جہالت والی حالت پہ لوٹ سکتے ہو، نہ خون ریزی کرنے لگو، رشتے ناطے توڑنے لگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ جب مخلوق پیدا کر کے فارغ ہوا تو رحم نے رحمان کا دامن پکڑ لیا. فرمایا
کیا بات ہے؟ بولا یہ پناہ مانگنے والے کا مقام ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگتا ہے۔ فرمایا کیا تو اس سے خوش نہیں کہ میں صلہ رحمی کرنے والوں کو ملاؤں، قطع رحمی کرنے والوں کو کاٹ دوں؟ بولا کیوں نہیں؟ فرمایا یہ ساتھ تیرے لیے ہے، یہ بات صرف تیرے لیے ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا اگر تم چاہو تو فہل عصی تم پڑھ لیا کرو۔ ان آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ جب انسان فارغ ہوتا ہے تو پھر انسان نیگیٹو چیزوں کی طرف سوچتا ہے، فلاں آیا نہیں، فلاں مجھ سے ملا نہیں، فلاں نے تعزیت نہیں کی، فلاں نے عیادت نہیں کی، فلاں نے مبارکباد نہیں دی، فلاں میں نخرہ بولتا ہے، فلاں میں غرور بولتا ہے، فلاں نے مجھے انوائٹ نہیں کیا، فلاں کے ساتھ زیادہ کرتا ہے، فلاں مجھے اگنور کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں کب آپ کے ذہن میں گھر کرتی ہے؟ جب آپ کا ذہن خالی ہوتا ہے، جب اس میں کوئی پوزیٹیو کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا ذہن بھرا ہو اذکار سے، اپنے رب کی دعاؤں سے، اپنے دین کے کاموں سے، تو آپ کو فرصت نہیں، بلکہ آپ کہتی شکر ہے مجھے نہیں بلایا، میرا کام کا حرج ہو جاتا، اچھا ہی ہو گیا اس نے مجھے نہیں بلایا۔ اور ہر جگہ آپ وقت پہ پہنچتی ہیں، وقت سے اٹھتی ہیں، کیونکہ آپ کے ذمہ اور بڑے کام ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ فارغ ہیں تو آپ کہتی چلو یہ ماتم، یہ شادی، یہ خوشی غمی انجوائے کرنے کا ذریعہ، وہاں جا کے گپے ماروں گی، فلاں کے حال پوچھوں گی، فلاں کو دیکھوں گی۔ تو یہ تجسس، یہ قطع رحمی، فساد فی الارض، یہ جھگڑے، یہ ناراضگیاں، یہ اسی صورت میں ہوتی ہے جب ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم دنیا میں وقت پاس کرنے کے لیے نہیں آئے، وقت استعمال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سو مصروفیت کی کینچی سے وقت کو کاٹیں، مصروف کریں اپنے آپ کو۔ کہتے آپ سب کچھ بن سکتے ہیں اگر آپ حیدرآباد نہ بنے تو کچھ بھی نہیں آپ کو ضرورت، سب کچھ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، دوسروں کے لیے کچھ کریں۔ ہمارے پاس تو بہترین کام ہے قرآن کو گھر گھر پہنچانا، دل میں پہنچانا، ہاتھ میں پہنچانا، اس کے احکامات بتانا، لوگوں کو غفلت سے نکالنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ اس کے علاوہ آپ دنیاوی چیزوں میں بھی عبور حاصل کریں۔ آپ دوسروں کے لیے ایسے کام کریں کہ دوسروں کے لیے روزگار کھولیں۔ آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ بوتیک بنائیں، آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ ایسی جگہ بنائیں جہاں دوسری خواتین کو مصروف کر سکیں، ان کو روزگار دے سکیں۔ آپ کو صلاحیت دی تو کن کے لیے کہ جو جن میں صلاحیت نہیں ان کے آپ کام آئیں۔ اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم سیاستیں کریں، ٹو لگائیں، تجسس کریں، چوریاں کریں، بغض رکھیں، کینہ رکھیں، لالچ کریں، حسد کریں، طمع رکھیں اور اس دنیا سے یہ ساری چیزیں لے کے چلی جائیں اور دنیا بھی اپنی عذاب بنا لے اور آخرت بھی اپنی خراب کر لے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پہ تالے ہیں۔ جو لوگ اپنے سامنے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی اپنی پیٹھوں پہ پھر گئے، بلا شبہ شیطان نے ان کے عمل ان کے لیے خوبصورت بنائی ہے اور انہیں ڈھیل دے دی گئی ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان سے جنہوں نے اللہ کی تعریف بھی کو ناپسند کیا، یہ کہہ دیا کہ ہم بھی بعض باتوں میں تمہارا کہنا مانتے ہیں اور اللہ ان کے چھپانے کو جانتا ہے۔ پھر ان کا کیسا برا حشر ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں نکالیں گے تو ان کے چہروں اور کمروں پہ مار رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، انہوں نے اس کی رضا کو برا جانا، آخر اللہ نے ان کے عمل بیکار کر دیے۔ تو یہاں نفاق کی نحوست بتائی جا رہی ہے۔ یہ کفر اور برے کام کو اچھا جانتے ہیں۔ ان کے اس نفاق کا وبال کیا ہے جو ان کے دلوں پہ چھا رہا ہے، جس کی بنا پر ان کا ظاہر باطن الگ الگ تھا۔ یہ در پردہ کافروں سے مل کر انہیں اپنا بنانے کے لیے ان سے ہمدردی حاصل کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم سے الگ نہیں۔ قریب بعض باتوں میں تمہارا ساتھ دینے والے منافقوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کا ظاہر اور باطن ظاہر سے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میں ان کی ٹپی چھپی ساری باتوں سے واقف ہوں۔ اور جب ان کی کیسی درگت بنے گی، جب فرشتے ان کی روحیں نکالیں گے اور روحیں ان کے جسموں میں چھپتی پھریں گی اور فرشتے سختی سے مار مار کے روحیں نکالیں گے۔ سورۃ الانفال میں ہم نے پڑھا وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا يَتَوَفَّى الَّذِينَ، کاش اب دیکھیں جب کافروں کی روحیں ان کے چہروں پر، ان کے کمروں پہ مار مار کر فرشتے نکالیں گے۔ پھر انعام میں اللہ نے فرمایا کاش آپ ظالموں کی موت کی سختیوں میں اس حال میں دیکھتے کہ فرشتے ان کے ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تم پر ذلت والا عذاب مسلط ہے۔ ہاتھ بڑھا کر کہتے ہیں کیونکہ تم اللہ پر ناحق بہتان باندھا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے غرور کیا کرتے تھے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا بیمار دل والوں نے یہ خیال کر لیا کہ اللہ کی کینے ظاہر نہیں کرے گا؟ اگر ہم چاہتے تو انہیں آپ کو دکھا دیتے، پھر آپ ان کے چہروں سے پہچان لیتے اور آپ تو انہیں ان کے انداز کلام سے پہچان لیں گے اور اللہ تمہارے عمل جانتا ہے۔
ہم تمہارا امتحان لے کر ہی رہیں گے تاکہ تم میں سے مجاہدوں کو اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں اور تمہارے حالات آزما دیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے حالات اور اسباب مہیا کرے گا جس سے منافق الگ ہو جائیں گے، مومن الگ ہو جائیں گے، جہاد والے الگ ہو جائیں گے، شہید الگ ہو جائیں گے، غازی الگ ہو جائیں گے. ورنہ کل تو ہر کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کیوں نہیں آزمایا، آپ آزما کو تو دیکھتے میں اپنی جان مال سب کچھ آپ کی راہ میں لگا دیتا. حجت یہی تمام ہوگی اور ساری حجتیں تمام کر کے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائیں گے تاکہ کل انسان کھڑے ہو کے یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے آزما کے تو دیکھتے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. جو کافر ہوئے انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی جبکہ ان کے سامنے ہدایت ظاہر ہو چکی تھی. وہ یقیناً اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور اللہ ان کے عمل غارت کر دے گا. ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اپنے عمل ضائع نہ کرو. جو کافر ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں پھر کفر پہ مر گئے، اللہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا. اس لیے نہ سست بنو نہ صلح کی درخواست کرو، تم ہی غالب اور بلند رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا. انما الحیات الدنیا لہو ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ. دنیاوی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے. اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے عملوں کا ثواب دے گا. وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا. اگر وہ تم سے تمہارے مال زور دے کر مانگے گا تو تم کنجوسی کا اظہار کرو گے تو تمہارے کینے ظاہر کر دے گا. دیکھو تم وہ ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، پھر تم میں سے بعض کنجوسی کرنے لگتے ہیں اور جو شخص کنجوسی کرتا ہے وہ در حقیقت اپنی جان سے کنجوسی کرتا ہے. اللہ مالدار ہے، تم محتاج ہو. اگر تم پھر جاؤ گے تو تمہارے بدلے میں دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے. یہاں بتایا جا رہا ہے دنیا حقیر اور ہیچ ہے. دنیا کی حقارت اور ناپائیداری بیان کی گئی. یہ دنیاوی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے، یعنی اس کا انجام کھیل کود جیسا ہے جس میں نہ تو عزت اور عظمت ہے اور ناپائیداری. جیسے مٹیوں کا گھروندہ بچے بناتے اور کھیلتے ہیں، جب اکتا جاتے ہیں تو توڑ دیتے ہیں. لیکن وہ دنیا جسے اللہ کی رضا تلاش کی جائے وہ بڑی عظمت والی ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا جو پاکیزہ اور عظیم ہے. اس لیے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لا کے گناہوں سے بچتے رہو اور پارسا بن کر زندگی گزارنے لگو تو تمہاری نیکیوں کا قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا. اللہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا، وہ تو تم سے ایمان اور تقوی کا مطالبہ کرتا ہے. وہ تم سے بے نیاز اور غنی ہے، تمہارے پاس بھی اس کا ہی دیا ہوا مال ہے. راہ مال میں صدقہ فرض کر دینا سو وہ اللہ کو نہیں ملتا، وہ بھی تمہارے محتاج بہن بھائیوں کو ملتا ہے. ہمدردی کی غرض سے اللہ نے یہ نازل کیا اور قیامت کے دن اس کا ثواب تمہیں ملے گا. اللہ مال نہیں مانگتا. کہا جاتا ہے اس آیت میں کہ اگر اللہ مال کا مطالبہ کرتا، تمہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں مجبور کرتا، تم بخیلی پہ اتر آتے جس سے تمہارے دلوں کے کینے ظاہر ہو جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف 2.5% کا اس آیت میں کنجوسی کا بیان ہے کہ تم وہ ہو کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو بعض لوگ بخل کرنے لگتے ہیں اور دوسروں کا وبال اور سکڑنے لگتے ہیں. در حقیقت یہ ان کی نادانی ہے، اپنی جانوں سے کنجوسی کریں. اس کنجوسی نے تو ایک دن ان کو اجاڑ ہی دینا ہے اور اس کا وبال بھی انہیں پہ پڑے گا. اللہ کا کیا بگڑے گا؟ نعوذ باللہ. وہ تو سب سے بے نیاز ہے، ہر وقت ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. اس سے فرمایا تو اپنی ذات کے اعتبار سے اس کے محتاج ہو، اسی کے درجے پہ قاری ہو. غنا اللہ ہے، مخلوق محتاج ہے. نہ اللہ سے غنا الگ ہو سکتا ہے، نہ مخلوق سے محتاجی. اگر تم نے اس کی تابعداری نہ کی، منہ موڑ لیا اور اس کے احکامات پر سے پوچھ ڈال دیے تو تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا جو تم جیسی نافرمان سرکش نہ ہوگی. وہ اللہ کی بات سنیں گے، اسے جانیں گے اور اس پہ عمل کریں گے.